بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ حضرات کے سامنے ہماری کتاب اردو حصہ پنجم سبق نمبر 28 میں آئے ہوئے سوالات کے جوابات لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ آپ اسے سماعت فرمائیے۔ دیکھیے سوال، بجلی کے کون کون سے کرشمے اس نظم میں بیان کیے گئے ہیں؟ جواب، اس نظم میں بجلی کے کئی کرشمے بیان کیے گئے ہیں، جیسے بلب کا روشن ہونا، لکھنے کی مشینیں چلانا، بٹن دبانے سے روشنی پیدا کرنا، نوکر کو بلانے کے لیے گھنٹی بجانا، بغیر آگ کے کھانا پکانا، جاڑے میں کمرے کو گرم کرنا، چکی اور لفٹ چلانا، ہر وزن اٹھانا، دنیا بھر کی خبریں ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانا، بغیر تار کی خبروں کا تبادلہ یعنی وائرلیس۔ یہ ساری خوبیاں ہیں، بجلی کے کرشمے ہیں۔ سوال نمبر 2، بجلی ممالک کی تفریق کس طرح مٹاتی ہے؟ جواب، بجلی نے تاروں اور وائرلیس کے ذریعے دور دراز ممالک کو ایک دوسرے سے جوڑ دیا ہے۔ مغرب کی خبریں مشرق میں فوراً پہنچ جاتی ہیں، یوں ممالک کی تفریق مٹ گئی ہے۔ سوال نمبر 3، خشکی اور سمندر کس کا راستہ نہیں روک سکتے؟ جواب، خشکی اور سمندر بجلی کا راستہ نہیں روک سکتے، کیونکہ یہ ہر جگہ آسانی سے پہنچ سکتی ہے۔ سوال نمبر دیکھیے 3 کے بعد 4 ہو گیا، 3 ہو گیا 4 ہوگا۔ آخری شعر میں شاعر نے اللہ تعالیٰ سے کیا دعا مانگی ہے؟ جواب، شاعر نے دعا مانگی ہے کہ اے اللہ، جیسے تو نے یورپ کو بجلی کی نعمت عطا کی ہے، ویسے ہی ہمیں بھی عطا فرما، کیونکہ ہم بھی تیرے بندے ہیں۔ اشعار مکمل کیجیے۔ جن ہے نہ پری ہے، جن ہے نہ پری ہے یہ جادو ہے نہ ٹونا ہے، بیدار دماغوں کی جدت کا کھلونا ہے۔ اس بحر کی چکی کا اعجاز یہ کیا کم ہے، چھوتے ہی بٹن گویا گھر نور کا عالم ہے۔ الفاظ کے جملے۔ کرشمہ، بجلی کا یہ کرشمہ ہے کہ بٹن دباتے ہی پورا کمرہ روشن ہو جاتا ہے۔ گھنٹی، نوکر کو بلانے کے لیے ہم نے گھنٹی بجائی۔ نور، بجلی کی روشنی سے کمرہ نور سے بھر گیا۔ مہمان، جاڑے میں مہمان آئے تو ہیٹر سے کمرہ گرم کر دیا۔ قوت، بجلی میں اتنی قوت ہے کہ وہ بڑی مشینیں بھی چلا سکتی ہے۔ ایجاد، وائرلیس ایک عظیم ایجاد ہے جو دوریوں کو مٹا دیتی ہے۔ واحد جمع، دیکھیے کرشمہ کی جمع کرشموں، بجلی بجلیوں، نوکر نوکروں، چکی چکیوں، پری پریاں، ملک ممالک۔ علم دان کتاب رکھنے کی جگہ، علم کی جگہ پاند رکھنے کی جگہ پائیدان، پاؤں رکھنے کی جگہ۔ قلم دان قلم رکھنے کی جگہ۔ زر دان، زر کے معنی ہوتا ہے سونا، پیسہ روپیہ رکھنے کی جگہ، جو بھی بنا سکتے ہیں۔ پائیدان اور پاندان یہ عام طور پر مستعمل جملہ ہے۔ چلیے سبق نمبر 28 بھی پورا ہوا، سبق نمبر 29 اور 30 باقی ہے، یہ بھی انشاءاللہ پورا ہو جائے گا جلد ہی۔